میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ ماننے والا ہوں اور نہ چلنے والا ہوں اور نہ لینے والا ہوں، اللہ اور اس کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اور ایمان کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم الشان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کو پر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے قدر کو دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسایا، ایسے جتایا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو لے کر جانا ہے۔ ہماری عیاشی کرتے ہی جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی ہمارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت میں اس اللہ نے بڑا اعلیٰ درجے کا رکھا ہے۔ وہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں رکھا۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں میں رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزارے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم لوگوں پر جو نازل ہوا، میرے بھائی وہ نماز، آج مؤذن بلا رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، عیاشی میں، فحاشی میں، ہم اپنی کامیابی کو ان چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اس اللہ کے حکم میں، ہماری کامیابی دنیا کے مال میں، دنیا کی ڈگری میں، دنیا کے عہدوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی مال میں ہوتی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70,000 روپے کو لاد کر چلا کرتی تھی۔ اگر اللہ کا حکم اس کی زندگی میں نہیں تھا، نبی کے طریقے اس کی زندگی میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ، اس کے دولت کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں غرق کر کر دکھایا۔ اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا، 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے سبھی ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے تھے، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں۔ خدا کی قسم اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس پیغام کو دے کر بھیجا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس پیغام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ اس پیغام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ 1,24,000 پیغمبروں کو یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس پیغام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی ذمہ داری یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی،
हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार, वो बाप का बेटा बाद में, माँ का बेटा बाद में, बीवी का शोहर बाद में, बच्चों का बाप बाद में, दुकान वाला बाद में, कारोबार वाला बाद में, पुलिस वाला बाद में, रेंजर्स वाला बाद में, ओहदेदार बाद में, सियासतदान बाद में, सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। मेरे भाई उस अल्लाह के पास लौट आओ, उस अल्लाह की मान लो, उस अल्लाह को मान लो। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में कामयाबी है। इसके अलावा दुनिया का कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। मेरा माल मेरे को कामयाब नहीं करेगा, मेरी दुकान मेरे को कामयाब नहीं करेगी, मेरा वो बॉस जिसकी मैं 30 दिन तक गुलामी करता हूँ मुझे वो कामयाब नहीं करेगा, मेरे को वो पैसा कामयाब नहीं करेगा, मेरे को वो बंगला, वो गाड़ी कामयाब नहीं करेगी। मुझे जो कामयाब करेगा वो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करना कामयाब करेगा। भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, मेरे भाई सीखने वाला इंसान हूँ। और अल्लाह ताला हमारे नशों से निकाल दे, अल्लाह ताला हमारे नशों से हमारे को बाहर निकाल कर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी तक पहुंचा दे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर है, हर वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को ले गया, उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है मेरे भाई। नशे का काम इंसान के दिमाग को सुन करना होता है। आज दुनिया के नशों ने, दुनिया के माल ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, हमारे को हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई उस अल्लाह के पास लौटाओ, इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका काम है एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को जताना कि भाई तेरी कामयाबी दीन में, मेरी कामयाबी दीन में, तेरी कामयाबी नमाज में, मेरी कामयाबी नमाज में। भाई फिर से बोलूंगा, अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ। अगर कोई कमी पेशी हुई हो भाई दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।